الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله العظيم۔ ہم سب جانتے ہیں اس دنیا کے اندر جس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ملتی ہے یا پھر محبوبیت ملتی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے، اور وہ راز یہی ہے کہ بندہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارتا ہے۔ جو بندہ سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، بالیقین سنتوں کی برکت سے اس بندے کو مقام محبوبیت ملتی ہے، اور جس بندے کی زندگی میں سنتوں کی اتباع نہیں ہوتی، گناہوں بھری زندگی جس کی ہوا کرتی ہے، اس بندے کو محبوبیت مقبولیت نہیں ملا کرتی۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں مقبولیت محبوبیت مل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کی اتباع کریں۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں جس چیز سے واسطہ پڑتا ہو، ان تمام چیزوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی روشنی میں کریں، بالیقین زندگی بدل جائے گی، زندگی میں اللہ رب العزت بھلائی عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو، ہماری یہ مجلس یہی ہے، درس سنن و آداب، کہ ہم اپنی زندگی میں ایک ایک چیز کو سنت کے مطابق گزار سکے، اللہ رب العزت کا محبوب و مقرب بندہ بننے کے لیے۔ گزشتہ مجالس میں داڑھی اور مونچھ کے آداب، اس سے پہلے بالوں سے متعلق آداب، اسی طرح انگوٹھی پہننے کے آداب، عطر لگانے کے آداب، سونے کے آداب، بہت سارے ہمارے سامنے مذاکرے ہوئے۔ آج کی مجلس جو بالکل مختصر ہے، اس میں تیل لگانے کے آداب بتلائے جائیں گے۔ تیل لگانے سے متعلق سب سے پہلا ادب اور سنت یہ ہے کہ بندہ جب اپنے بالوں پر تیل لگائے تو بالوں میں تیل لگانا ہے اتباع سنت کی نیت سے۔ دیکھیں دوستو، ہر کوئی بندہ اپنے بالوں کو اچھا رکھنا چاہتا ہے، سلیقے سے رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے بندہ اپنے بالوں کو سلیقے سے رکھے، درست رکھے، تو بندہ اس کے لیے تیل استعمال کرتا ہی ہے۔ تو سب سے پہلا ادب یہ بتلایا کہ تیل لگانا سنت ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن تیل لگانے میں اتباع سنت کی نیت ہو، یہ الگ بات ہے۔ تو ہم تیل تو لگاتے ہی ہیں،
لیکن ہمیں تیل اتباع سنت کی نیت سے لگانا ہے۔ شعب الایمان کتاب ہے، اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے تیل لگاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے تیل لگاتے تھے۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم بالوں میں جو تیل لگائیں گے، تیل تو لگانا ہی ہے، سنت ہے، تو تیل لگانے میں بھی ہم اتباع سنت کی نیت کریں تاکہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ ہے کہ تیل لگانے سے پہلے، تیل لگاتے وقت ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ تیل لگاتے وقت ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیں، بسم اللہ کہنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ ہم گھڑی کو دیکھیں اور بولیں بسم اللہ، ختم ہو گیا۔ 1 سیکنڈ پورا ہونے سے پہلے ہمارا بسم اللہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا نام تو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ۔ جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آ جائے، بالیقین اس کے اندر خیر و برکت کا ہونا ہمیں عقیدے کی حد تک یقین ہے۔ لا ریب فی، لا شک فی، اللہ رب العزت کے نام کی یہ برکت ہوا کرتی ہے۔ اب جس بندے کی یہ پریشانی ہو کہ ہمارے بال جھڑتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بال نہ جھڑیں، تو ان کے لیے یہی نسخہ کہ وہ تیل اتباع سنت کی نیت سے اپنے سر پر لگائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب تیل لگائیں گے تو بسم اللہ پڑھ کر تیل لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ایسے ظاہر ہوگی کہ بندہ تیل جب لگائے گا تو اس کا دماغ میں جو اللہ رب العزت نے طاقت رکھی ہوئی ہے وہ قوت بھی بڑھے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بال جھڑنا بھی بند ہو جائیں گے۔ اب دوستو تیل ہمیں لگانا کیسے ہے؟ تیل لگانے کا طریقہ، سب سے پہلے بائیں ہاتھ میں تیل کو رکھنا ہے۔ بائیں ہاتھ میں تیل لے لیں، پھر ابتداً دونوں بھووں پر، یہ جو آنکھ کے اوپر بال ہیں جسے آئی برو کہتے ہیں، بھویں، ان پر سب سے پہلے لگانا ہے۔ پھر آنکھوں کی جو پلکیں ہیں، ہر انسان کو اللہ رب العزت نے آنکھوں پر پلکیں عطا فرمائی ہیں، ان پلکوں پر تیل لگانا ہے، اور پھر اپنے سر پر تیل لگانا ہے۔ اب تک ہمیں یہ طریقہ معلوم نہیں تھا، جب معلوم ہو گیا تو اس انداز سے تیل لگانے کی کوشش کریں۔ کنز العمال حدیث کی بڑی کتاب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگاتے تو پہلے بائیں ہتھیلی میں لیتے، پھر بھووں پر، جو آنکھ کے اوپر بال ہیں آئی برو، وہاں پر لگاتے، وہیں سے ابتدا فرماتے تھے، پھر پلکوں پر لگاتے تھے، پھر اپنے سر پر تیل لگاتے تھے۔ دوستو شرح شرعۃ الاسلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پلکوں کے بعد مونچھ اور داڑھی اور پھر سر پر تیل لگانے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ تیل لگانے کا طریقہ۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بالوں میں اتباع سنت سے تیل لگانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بال بھی نہیں جھڑیں گے، بال مضبوط ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کا ظہور بالیقین ہوگا اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی برکت سے۔ اور اسی طرح بائیں ہاتھ میں تیل لے کر ابتداً اپنے آنکھوں کے آئی برو پر لگائیں گے اوپر، پھر اس کے بعد جو آنکھ پر پلکیں ہیں
ان پلکوں پر، پھر اس کے بعد سر پر تیل لگانا ہے۔ وضاحتاً یہ بات بھی ملتی ہے شرح شریعت الاسلام میں کہ پلکوں کے بعد مونچھ اور داڑھی پر تیل لگائیں، پھر اس کے بعد سر پر تیل لگانے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو آج کی یہ مجلس بالکل مختصر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔